اندھیری رات میں سمندر کی شوریدہ لہریں اور ہوا کی سرگوشیاں ایک انوکھے اور پراسرار ماحول کی تشکیل کر رہی تھیں۔ جزیرے کے خاموش گوشے میں محیط ماحول ایک ساکت مگر جادوئی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہوا میں نمکین پانی کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ فطرت کے ایک نغمے کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ یہ جہاز کا نقشہ معلوم ہوتا ہے۔ علی کی سانسیں تیز تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانا زرد رنگت لیے کاغذ تھا جس پر عجیب و غریب نشان ثبت تھے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ نیا دریافت کرنے کی روشنی جھلک رہی تھی۔ احمد نے وہ کاغذ چھینتے ہوئے کہا، یہ کہاں سے ملا؟ یہ تو کسی قدیم جہاز کے نقشے جیسا لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت چھپی ہوئی تھی۔ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دادا جان کی پرانی کتابوں کے درمیان سے ملا۔ انہوں نے ہمیشہ کہانیوں میں ذکر کیا تھا لیکن کبھی تفصیل نہیں بتائی۔ شاید یہ وہی نقشہ ہو جس کا تعلق مصری خزانے کے جہاز سے ہے۔ کون سا جہاز؟ احمد نے تشکیک سے استفسار کیا۔ مصری خزانے کا جہاز، وہ جہاز جو تقریباً 50 سال قبل طوفان کی زد میں آ کر لاپتہ ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بے بہا خزانہ تھا لیکن کسی نے کبھی اس کے مقام کا سراغ نہیں لگایا۔ علی نے پرجوش انداز میں وضاحت کی۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، یہ محض قصہ ہو سکتا ہے۔ کہانیاں اور حقیقت ایک جیسی نہیں ہوتے۔ علی نے نقشے پر انگلی پھیری اور کہا، مگر دیکھو یہاں ایک مخصوص نشان ہے اور یہ جزیرہ، یہ وہی جگہ معلوم ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ احمد نے کاغذ کو مزید غور سے دیکھا۔ اس پر واقعی ایک نمایاں نشان موجود تھا جو کسی اہم راز کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اگلی صبح علی اور احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نقشے کی مدد سے جزیرے کے اندرونی حصے کی جستجو کریں گے۔ دونوں نے ضروری سامان اپنے بیگ میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ جزیرہ حجم میں چھوٹا تھا لیکن اس کا جنگل گھنا اور پراسرار تھا۔ درختوں کے درمیان عجیب سی سرسراہٹ اور پرندوں کی غیر مانوس آوازیں ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ علی نقشے کے مطابق راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا جبکہ احمد محتاط قدموں سے اس کے پیچھے تھا۔ یہ جگہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، احمد نے توقف کرتے ہوئے کہا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ علی نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ وہم کا شکار رہتے ہو۔ نقشے پر نشاندہی کی گئی چٹان زیادہ دور نہیں، ہمیں وہاں کچھ ضرور ملے گا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد علی اچانک رک گیا۔ سامنے ایک بڑی چٹان تھی جو بالکل ویسی ہی نظر آ رہی تھی جیسی نقشے پر موجود تھی۔ اس کے وسط میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ علی نے بیگ سے ٹارچ نکال کر سوراخ کے اندر روشنی ڈالی۔ اندر کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ تم نے دیکھا؟ کچھ ہے اندر، شاید یہ خزانے کا کوئی اشارہ ہو، علی نے پرجوش ہو کر کہا۔ احمد نے احتیاط سے کہا، علی یہ خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن علی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ایک چمکتا ہوا طلائی نشان نکال لیا جس پر قدیم رسم الخط میں کچھ کندہ تھا۔ یہ واقعی کسی خزانے کا حصہ ہے، معلوم ہوتا ہے۔ نقشے کے مطابق اگلا سراغ سمندر کے قریب ایک غار میں موجود ہے، علی نے پراعتماد انداز میں کہا۔ احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے اس سب پر شبہ ہو رہا ہے، لیکن اگر تم زد پر اڑے ہو تو چلو۔ شام تک دونوں ایک وسیع اور تاریک غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ غار کے اندر سے سرد ہوا کے جھونکے اور پانی کی بوندوں کی گونجتی آوازیں ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھیں۔ یہاں کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا، احمد نے جھجکتے ہوئے کہا۔ علی نے نقشے کو دیکھا اور بولا، یہ وہی جگہ ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ خزانہ اس غار کے اندر چھپا ہوا ہے، ہمیں بس محتاط رہنا ہوگا۔ دونوں نے اپنی ٹارچز روشن کی اور غار کے اندر قدم رکھا۔ غار کی وسعت اور گہرائی ان کے حواس پر سوار ہو رہی تھی۔
ہر قدم کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہو۔ چند منٹ بعد علی رک گیا۔ احمد دیکھو یہ نشان، یہ وہی ہے جو نقشے پر موجود ہے۔ زمین پر ایک بڑا دائرہ بنا ہوا تھا جس کے درمیان میں قدیم ملبے کا ڈھانچہ اور ایک زنگ آلود صندوق رکھا ہوا تھا۔ یہ خزانہ ہے، علی نے جوش سے کہا۔ احمد نے ڈرتے ہوئے کہا، علی یہ جگہ کسی لعنت کی زد میں لگتی ہے، ہمیں فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مگر علی نے اس کے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے صندوق کا تالا کھولنے کی کوشش کی۔ اچانک غار کی زمین لرزنے لگی اور دیواروں سے عجیب سی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد نے چیختے ہوئے کہا۔ ٹوٹتے ہی ایک شدید روشنی پھیلی اور غار کے اندر شور کی شدت بڑھ گئی۔ غار کے دہانے پر سمندر کی لہریں زور و شور سے ٹکرا رہی تھیں، گویا وہ کسی غصے کا اظہار کر رہی ہوں۔ علی نے صندوق کے اندر جھانکا۔ اس میں سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور ایک قدیم کاغذ رکھا تھا۔ جیسے ہی علی نے کاغذ کو ہاتھ لگایا، غار کی دیواروں سے ایک گمبھیر آواز گونجی، کون ہے جو میرے راز کو چھونے کی جرات کر رہا ہے؟ احمد نے خوفزدہ ہو کر کہا، علی یہ جگہ یقینی طور پر منحوس ہے، ہمیں فوراً بھاگنا چاہیے۔ علی نے کاغذ تھیلے میں رکھا اور احمد کا ہاتھ پکڑ کر غار سے باہر دوڑنے لگا۔ پتھر گرنے شروع ہو گئے اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ باہر نکلتے ہی دونوں زمین پر گر گئے۔ ان کے پیچھے غار مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ احمد نے ہانپتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہ خطرناک ہوگا۔ علی نے تھیلے سے کاغذ نکالا اور اس پر ایک نیا نقشہ دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک اور نقشہ؟ علی نے حیرت سے کہا۔ رات کے سناٹے میں سمندر کے کنارے بیٹھے دونوں اس دوسرے نقشے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ پہلے نقشے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور مبہم تھا۔ لگتا ہے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تم کبھی باز نہیں آؤگے کیا؟ علی نے پرعزم انداز میں کہا، خزانے کی تلاش صرف دولت کے حصول کا نام نہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جو تاریخ بناتا ہے۔ دور کہیں سمندر کی گہرائیوں میں شاید ایک اور راز ان کی جرات کا منتظر تھا۔